شب جمعہ بھی ہے، اور شب دعا کہیے، شب صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کہیے. یوں تو ہر رات اور ہر دن امام زمانہ علیہ السلام کا ہے، لیکن خاص طور سے شب جمعہ خاص اہتمام کریں دو باتوں کا. ایک یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کو کثرت سے یاد کریں، چاہے زیارت ناہیہ پڑھنے کے ذریعے سے، یا زیارت آل یاسین پڑھنے کے ذریعے سے، یا زیارت امام زمانہ علیہ السلام جو روز جمعہ وارد ہوئی ہے امام علیہ السلام کی زیارت، اس کو پڑھنے کے ذریعے سے ہو. اور ایک دوسرا کام یہ کہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کی عبادت کو جاری و ساری رکھا کریں. کسی دن کے بارے میں اس طرح سے ان الفاظ سے ہمیں نہیں ملتا جن الفاظ سے لیلہ و یوم جمعہ کے بارے میں ملتا ہے. چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات اور اس دن کا ہمارے چاہنے ماننے والوں کی گردنوں پر ایک حق ہے. شب جمعہ اور روز جمعہ کا ایک حق ہے ہماری گردنوں پر. جی ایک حق ہے آل محمد کے چاہنے ماننے والوں کی گردنوں پر شب جمعہ اور روز جمعہ کا. اور وہ حق کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ دو طرح سے. ایک یہ کہ اس میں رب ذوالجلال کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کی طرف رغبت کر کے، اور دوسرا یہ کہ اس دن اور رات میں کم سے کم اپنے آپ کو تمام محرمات سے بچانے کے ذریعے سے اور حرام کاموں سے بچانے کے ذریعے سے. اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات اور اس دن کا ایک حق ہے ہمارے چاہنے والوں کی گردنوں پر. تمہاری گردنوں پر اس شب اور اس دن کا ایک حق ہے. اس حق کو پروردگار کی معصیت کرنے کے ذریعے سے ضائع نہ کر دینا. اور کہیں پر یوں روایت ملتی ہے کہ یہ دن اور یہ رات جو اس میں 24 گھنٹے ہیں، اس میں ہر گھنٹے کے اندر، ہر ساعت کے اندر پروردگار 6 لاکھ سے بھی زیادہ بندگان خدا کو آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. اور یہ وہ رات اور دن ہیں کہ جن میں سمندر کی مچھلیاں بھی خود کو سطح آب پر لے آتی ہیں، پانی کی سطح پر اور سرفیس کے قریب لے آتی ہیں، کہ وہ رحمت خاص پروردگار جو آج شب جمعہ کی وجہ سے زمین والوں پہ نازل ہو رہی ہے، خشکی والوں پر، یہ تری والے بھی اس پہ شامل ہو جائیں. لہٰذا شب جمعہ اور روز جمعہ کا خاص خیال انشاءاللہ مومنین رکھتے ہی ہیں. اور ایک تذکر کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا.